ما بين الفارسية والعربية والأوروبية. وكما ذكرت برضو أن اللغة الأردية الخميرة بتاعة اللغة الأردية تكونت من ألفاظ ومفردات عديدة شاركت فيها العديد من اللغات. كان على رأسها في فترة، طبعا نحن نعلم أن كلمة أردو بمعناها المعسكر أو الخيمة أو أيا كان يعني تستطيع أن تطلق عليها. فنشأت هذه اللغة نتيجة تواجد المعسكر الإسلامي الذي يضم بين جنباته العديد من الأتراك، العرب، الفرس، الهنود نفسها، تكونت خميرة اللغة من هذه اللغة. ففي كل فترة من الفترات يمكن بعض الأدباء عبر عنها بأنها نهر يجري، وفي كل منطقة من المناطق تأخذ يعني طابع هذا البلد التي ترسل فيه هذه اللغة. إذا كان يتحدث بها في كشمير فنجد الألفاظ الكشميرية كثيرة، إذا كان يتحدث بها في البنجاب فنجد الألفاظ البنجابية سائلة، إذا كان يتحدث فيها في منطقة الجنوب فنجد الألفاظ الجنوب سائلة. ودي ميزة موجودة يمكن في اللغة الأردية. أنا لا أعرف يعني بعض اللغات كثيرة، ولكن تحتضن أي لفظ فيه القوة وفيه الشيوع والضيوع. فده مهمة اللغة الأردية، ولذلك نجد الكثير من الألفاظ اندثرت وحل محلها الألفاظ الكثيرة. أنا لا أريد طبعا يعني أن أحجر على دكتور خواجہ اکرام. خواجہ اکرام صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اب اپنا مقالہ پیش کریں. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین حضرات، صدر محترم، برادر بزرگ، ہمارے اردو کے اساتذہ جو ہمارے ساتھ میں تشریف فرما، میں اپنے مقالے کو ظاہر ہے کہ پڑھنا مشکل ہے، وقت کم ہے اور سمجھنے والے کم. دکتور جلال بھی مصروف ہیں میرا خیال ہے، تو میں صرف چند نکات کی طرف اشارہ کروں گا. مقالے کا عنوان ہے اردو، عربی اور فارسی اور اردو کی مشترکہ ادبی روایات. دکتور قاضی احمد القاضی صاحب نے ابھی بتایا کہ لسانی روابط کیا ہیں اردو اور عربی، لیکن میں ان لسانی روابط کی بات نہیں کروں گا، میں ادبی روایات کی گفتگو کروں گا. آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا کی قدیم ترین زبان عربی ہے، حضرت آدم سے لے کے اب تک، اور قیامت کے بعد اور قبر میں بھی یہی زبان بولی جائے گی. لیکن اردو زبان، اس کی ابتدا 13ویں صدی سے حضرت امیر خسرو دہلوی سے شروع ہوئی. 2 سال کا وقفہ ہے، اس کے بعد یہ زبان ہندوستان کی جنوب کی طرف جاتی ہے اور وہاں سے دکنی اردو شروع ہوئی. اس کم عمر زبان، اس نوخیز زبان، حیرت ہے، اتنے ادبی سرمائے موجود ہیں کہ ادب عالیہ میں اردو کی تخلیقات و تصنیفات و تعریفات کا ایک بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اس کا مطلب کہ اس زبان میں اپنے اندر کچھ ایسا کمال پیدا ہوا. وہ کمال کیوں پیدا ہوا کہ اردو ایک مشترکہ تہذیب کی زبان ہے. اردو میں عربی کے لسانی ان زاویوں کی گفتگو ہوئی، ادبی روایات کیا آئی اور فارسی کی روایات کیا آئی ہیں، اور ان سے مل کر ہندوستان کی سرزمین میں ایک متحدہ مشترکہ تہذیب کیسے نمو ہوتی ہے، نشو و نما ہوتا ہے، اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن اردو کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ صرف عربی اور فارسی سے نہیں، ترکی زبان سے، پشتو سے، دری سے، ڈچ سے، فرینچ سے الفاظ انہوں نے مستعار لیے ہیں، اور بڑی تعداد میں الفاظ موجود ہیں جیسے تولیہ، صابن، بہت سارے الفاظ. لیکن میں لسان کی طرف نہیں آؤں گا، اب یہ روایات کی طرف نہیں آؤں گا. اگر آپ غور کریں کہ اردو اچانک کیسے ترقی پذیر ہو، اس کی بڑی وجہ یہ ہے، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اہل ہند، جسے آپ ہنود کہتے ہیں، ہندی کہتے ہیں، وہ آپ کی زبان، یہ عربی زبان سیکھنے کے 3 طریقے ہیں: بولنا، سننا اور سمجھنا. لیکن ہم ہندی
عربی زبان کو سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھنا مشکل قرآن پاک پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہر نماز میں، تو ہماری زبان واقف ہے آپ کی زبان سے، ہمارے کان آشنا ہے آپ کی زبان سے، اور ہم آپ کی زبان کی ادبیات سے آشنا ہے۔ اچھا حیرت ہوتی ہے اردو کو دیکھ کر اور عربی کو دیکھ کر، عربی شاعری نے کب ترقی حاصل کی؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ حیرت انگیز بات ہے، جب ایام جہالت، دور جاہلیت تھی، یعنی لوگ جاہل تھے، بدو تھے، تو اعلیٰ شاعری کرتے، وہ عرب جو بدو تھا اعلیٰ شاعری کرتا، کیوں؟ ایک حیرت انگیز، دوسری حیرت انگیز بات کہ چھوٹی زبان، کم عمر کی زبان بڑی شاعری کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو نے عربی کی روایات کو اپنے اندر سمجھا۔ ایک بڑی روایت کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں میں عجم، آپ عرب ہیں، مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ عکاظ کا جو میلہ تھا وہ کیا تھا؟ لہو و لعب سے الگ شعر فہمی کا، ادب فہمی کا ایک بڑا میلہ تھا۔ ہر سال عکاظ کے میلے میں جو سب سے بہتر حماسہ کی شاعری ہوتی تھی اسے خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزہ کرتے۔ کون کرتے تھے؟ مسلمان نہیں کرتے، کون کرتے تھے؟ عالم نہیں کرتے، فاضل نہیں کرتے تھے، بدو کرتے تھے، جاہل کرتے تھے، ایام جہالت ہوتی تھی۔ بتاؤ حیرت کی بات ہے، حیرت کی۔ آپ نے اس روایات کو چھوڑ دیا، فارسی نے اس روایت کو چھوڑ دیا، اردو میں عکاظ کے میلے کی توسیع اس روایت کا تسلسل موجود ہے۔ اور وہ کون سی روایت ہے؟ آج بھی اردو میں بڑے پیمانے پہ لوگ بڑے ہجوم میں، بڑے اجتماع میں، بڑی محفلوں میں شعر و شاعری سنتے ہیں، اور وہ محفل اس کا نام مشاعرہ۔ یہ تسلسل ہے آپ کے ادبی روایات کا، جو عرب سے شروع ہوا تھا، یہاں بھی ختم ہو گیا، ایران میں بھی ختم ہو گیا، لیکن ہندوستان میں زندہ باد۔ اور یہ کون سی روایت ہے آپ کو؟ اس کے بعد ایک بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ عربی شاعری کو دیکھیے، میں تو جب وہ لیکن بڑی بہت سمجھتا ہوں کہ آپ کے وہاں جو عرب کی شاعری کی جو روایت ہے اس میں سب سے پہلے بالکل ابتدائی دور میں جب وہ غنا کو بڑی خاص اہمیت حاصل تھی، اتنی خاص اہمیت حاصل تھی کہ غنا اور شعر کے لازم و ملزوم قرار دیے جاتے تھے۔ اگر شعر میں غنا نہیں تو شعر ہے، اور غنا اگر شعر کے ساتھ ہے تو باکمال ہے، اعلیٰ ہے اور عرفہ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کی سرزمین میں صرف انسان نہیں، بات غور کریں ڈاکٹر جلال صاحب آپ کہ ہندوستان عرب کی سرزمین میں صرف انسان نہیں بلکہ حیوانوں کے لیے بھی نظمیں لکھی گئی، اور وہ خودی خانی کا جو تصور تھا کہ اونٹوں پہ سوار ہو کے جب یہ چلتے تھے تو خودی خانی ہوتی تھی۔ اور حیرت ہے ریحان صاحبہ کہ فارسی میں بھی اور اردو میں بھی اس کا تسلسل ہے، حالانکہ ہمارے وہاں ریگستان نہیں ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ ناکائے سیارے من آ ہوئے تاتارے من دیس ترک گام زن منزل مادور نیست۔ یہ پوری تو میں چند لفظ سے بتا رہا ہوں، یہ سب کے سب خودی خانی، یہ ایک بڑی روایت۔ اس کے بعد میں شعری روایات کی طرف حماسہ کی جو شاعری عرب کی کہ فخر و مباح کا سب سے اعلیٰ اور عرفہ ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا تسلسل آج بھی ہمارے وہاں ہے۔ قصیدہ اردو قصیدے کو اگر دیکھیں اور اردو مرثیے کو اگر دیکھیں تو ڈاکٹر رائمی نے تو پیپر ہی لکھا تھا اس میں کہ حماسہ کی شاعری کیا ہے، اور ڈاکٹر نروا نے اس کی مرثیہ پہ پیپر لکھا تھا، ہندوستان میں پڑھا تھا۔ اس سے پہلے ہم سارے جتنے بھی اردو کے طالب علم ہیں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ اردو کی شاعری شروع ہوتی ہے عرب کی روایات سے، کہ جب یہاں ہجر و وصال کے نغمے گائے جاتے ہیں، قبائلی تمدن ہمارے وہاں، تو یہ شعری روایات ہیں جو اردو میں موجود ہیں۔ آپ کو عربی میں سنایا جائے گا تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد ایک اور وہ روایت کیا ہے کہ خودی خانی بھی ہو گئی، تنقیدی جو ہمارے وہاں نظریہ ہے، زاویہ ہے، وہ سب عرب سے آیا۔ اب یہ دیکھیے عرب میں
سب سے پہلے شاعری کی جب بات ہوتی ہے اس میں پہلے لفظ پہ بات ہوتی ہے. سب سے زیادہ لفظ کے اس کی خوبصورتی پہ، اس کے حسن پہ، اس کے تمتراک پہ، اس میں کتنی شان و شکوہ